یہاں فرماتے ہیں طغا، یہ لوگ طغیان کریں گے، اپنی حدوں سے باہر نکل آئیں گے، جو ان کا بنتا ہے حق کے کریں اس سے باہر نکلیں گے اور کفر کو اپنائیں گے۔ پس قرآن آنے سے ان کو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ حالانکہ قرآن تو کیا ہے؟ نور ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو اچھائی ہے، صراط مستقیم ہے، دین ہے، اللہ کا راستہ ہے، لیکن ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنے گا، ان کو اور بھی دور کرے گا، ان کو اور بھی کفر کی طرف لے جائے گا۔ کیسے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی چیز کے نتائج برے نکلیں، ہو سکتا ہے بھائی، حتماً ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، ویسے تو مثال کے طور پر شہد شفا ہے، اچھی چیز ہے، ہاں، لیکن اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کو 2 چمچ شہد کی دے دیں، ہاں، ساتھ ہی اس کے لیے کیا ہے؟ اگلے جہان کی تیاری کا انتظام بھی کروا دیں، ہیں جی؟ ایسے وہ جو مفید ہوتی ہے، اگر حالت خراب ہو تو وہی مفید چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مضر بن جاتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن شفا اور رحمت ہے، لیکن جو ظالم ہیں، جو برے لوگ ہیں، جن کا ظرف خراب ہے، اس میں وہ ڈالیں گے تو مزید خرابی ہوگی۔ جیسے کوئی ظرف ہونا خراب ہو، اب دودھ تو اچھی چیز ہے، لیکن آپ کا اگر ظرف کیا ہے؟ خراب ہے، اب بھی اس میں خرابی ہے 1 پاؤ، آپ نے اس میں خراب 1 پاؤ خراب ظرف میں ڈال دیا ½ کلو دودھ ڈال دیا، تو اب آپ کی خرابی کتنی ہو جائے گی؟ اچھائی ہو جائے گی دودھ کی وجہ سے؟ نہیں، دودھ بھی خراب ہو جائے گا، اور آپ کی وہ جو خرابی ہے، پہلے جو 1 پاؤ تھی اب 1.25 کلو ہو جائے گی، 1 کلو، اور اچھائی آنے سے وہ خرابی 1.25 کلو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ قرآن فائدے کا باعث نہیں بنے گا، طغیان اور کفر ان کا بڑھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دربار سے دتکارے ہوئے ہیں۔